بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ABC نیوز اور میں ہوں عتیق خالد دھنیال۔ پروگرام گھبرانا نہیں، اور آج ہمارا ساتھ دیں گے، ہمارے ساتھ ہیں سینئر تجزیہ کار چودھری افتخار صاحب، جنہوں نے پاکستان کو ٹوٹتے ہوئے دیکھا ہے۔ ناظرین، آج ہم ایک اسپیشل ٹرانسمیشن لے کے آئے ہیں آپ کے لیے، اس کے حوالے سے ہم آج چودھری صاحب سے سوالات پوچھیں گے۔ سب سے پہلے چودھری صاحب، بہت شکریہ کہ آپ یہاں پر تشریف لائے۔ تھینک یو ویری مچ عتیق، بہت شکریہ ABC کہ آپ نے مجھے عزت بخشی کہ میں ایک ایسے موضوع پہ بات کروں جو ہماری نئی نسل کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے۔ بالکل ہی اچھا چودھری صاحب، سب سے پہلے ہم موو کریں گے جو سقوط ڈھاکہ یعنی کہ 1971 کی بات کریں گے کہ پاکستان جب ٹوٹا، یعنی کہ 1971 میں پاکستان ٹوٹ چکا تھا۔ آپ بھی فرسٹ ایئر کے طالب علم تھے اور آپ نے یہ ساری چیزیں اپنے آنکھوں سے دیکھی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ یہ چیزیں بتائیں کہ کیسے ہوا، یہ کیوں ہوا، کس طرح ہوا یہ۔ دیکھیں جی، میں معزز ناظرین آپ کے سامنے اس 16 دسمبر کو، اس سیاہ دسمبر کو ایک اہم موضوع پہ اپنے عتیق خالد دھنیال کے ساتھ آپ کے سامنے ہوں۔ دیکھیے، یہ دسمبر کی جو سیاہ گھڑی ہے 16 دسمبر 1971 کی، اس کو ہم نے آج یاد کرنا ہے۔ جو قومیں اپنے برے دنوں کو یاد نہیں کرتی، یاد رکھیں ان کے پاس اچھے دن بھی نہیں آتے، اور ہم نے اپنے دشمن کو ذہن میں رکھ کے اپنا ترقی کا سفر طے کرنا ہے۔ بالکل۔ ساؤتھ کوریا میں خالد، میں 2012 میں گیا تو میں وہاں پہ لوگوں کو میں نے پوچھا، کیونکہ کوریا کے لوگ خود میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ 1977 میں جدہ میں جو لیبر ریٹ تھا ان کا، اگر 500-600 ریالز پہ وہ کام کرتے تھے، اور ہم پاکستانی 2000 ریال پہ صحیح۔ اس تھوڑے سے عرصے میں جب میں اترا ہوں سیول پہ، تو ہر مومنٹ اور ہر لحظہ اور ہر گھڑی میں یہ سوچتا رہا کہ یہ کیا کوریا وہی ہے جس نے ڈاکٹر محبوب الحق کا جو ہے وہ چوتھا ترقیاتی پروگرام دے کے ہو بہو امپلیمنٹ کیا اپنی طرف۔ سوال میں نے ان کے سامنے یہی رکھا کہ آپ ترقی کیسے کریں۔ مختصراً بتا دوں تو انہوں نے کہا کہ ہم نے ترقی اس لیے کی کہ ہماری مائیں اپنے بچوں کو جنم دینے کے ساتھ ساتھ یہ کہتی رہی ہیں کہ آپ کا دشمن جاپان تھا، آپ نے اس کا مقابلہ کرنا ہے۔ صحیح۔ ٹیکنالوجی کے میدان میں صحیح مقابلہ بات ہے۔ کرنا ہے، اس کو پیچھے چھوڑنا ہے۔ میں ہنڈائی موٹرز کی طرف، سعودی عرب کی طرف سے گیا تھا، اور پھر میں نے دیکھا کہ وہ کورینز جو ہم سے بہت پیچھے تھے، وہ ہم سے بہت آگے نکل گئے۔ دنیا کہتی ہے نا کہ محبت، پیار، بھائی چارہ۔ بابا، یہ محبت، پیار اور بھائی چارہ تو آپ اس کے ساتھ کرتے ہو کہ جو آپ کا ہمسایہ ہے، اس کی نیت درست ہو۔ بالکل ایسے۔ اگر اس کی نیت ہی بہت بری ہے اور اس نے یہ سوچ رکھا ہے کہ وہ آپ کا سارا کیک اس نے کھانا ہے، تو آپ الرٹ رہے ہیں، آپ اپنے آپ کو امن و شر کے ساتھ۔ ہم کیوں بچے ہوئے ہیں؟ اللہ نے ہمیں بچایا، اور ڈاکٹر قدیر کی اس انوینشن نے ہمیں بچایا۔ اگر ہمارے پاس یہ ایٹمی طاقت نہ ہوتی، ہم دھماکے نہ کرتے، ہم نواز شریف کی طرح یہ کہتے کہ پیسے لے لو بھائی، اور دھماکے نہیں کرتے۔ صحیح بات۔ اور جس کے بارے میں مجید نظامی نے کہا تھا کہ جناب وزیر اعظم دھماکے کیجیے ورنہ قوم آپ کا دھماکہ کرے۔ بالکل ایسے ایسے۔ قاضی حسین نے بھی ان کو یہ تھریٹ کہا، پوری قوم جو 28 مئی کے دھماکے ایسے نہیں ہو گئے۔ تو انہوں نے، کوریئنز نے، اگر نفرت ذہن میں رکھ کے اپنی ترقی کر لی ہے تو ہم بھی نفرت کے ساتھ ساتھ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ ان کے اگر لوگ ٹویٹر کے ہینڈ بن رہے ہیں، گوگل کے، مائکروسافٹ کے بن رہے ہیں، تو ہمارے کیوں نہیں بن رہے؟ صحیح بات۔ ہمیں کمپیٹ کرنا ہے۔ تو پاکستان کا جو یہ ٹوٹنا تھا، یہ میرے لیے، میں سمجھتا ہوں کہ 17 سال کی عمر میں اور 16 سال کی عمر میں میرے لیے ایک سانحہ عظیم۔ بالکل ایسے۔ تقریباً یہی وقت تھا کہ 16 دسمبر کو ریڈیو پاکستان سے اعلان ہو رہا تھا۔ اچھا چودھری صاحب، ایک چیز اور بھی تھی کہ اس وقت کچھ سرکاری طور پہ یہ چیزیں کہی گئی تھی کہ پاکستانی فوج جو ہے اس نے تقریباً یعنی کہ 30,000 قتل کیے ہیں، تو یہ سرکاری طور پہ کہا جاتا ہے، کیوں ایسا؟ 30,000 نہیں، لاکھوں کی انہوں نے بات کی تھی۔ تقریباً یہ پروپیگنڈا تھا، یہ میڈیا وار تھی۔ یہ تھا کیا؟ یہ چیز یہ میڈیا وار تھی، لڑائی ہوئی۔ میں نے رات کو بھی یہ لکھا کہ بھی سامنے آپ کا دشمن ہے، پیچھے آپ کی قادر بانی اور مکتی بانی اور وہ انڈین جو ٹرینڈ بنگالی تھے۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ اس وقت کیا یہ جو ہمارے فوجی کو سیکس میں جا سکتے تھے، جن کو اپنی جانوں کی فکر ہو، اور پھر ہماری پاک فوج جو جذبہ جہاد پہ کھڑی ہوئی ہے،
انہوں نے تو کبھی اپنی ان کو بیٹیاں سمجھا. بالکل یہ چیزیں بھی ہوئی تھی کہ یہ بتایا جا رہا تھا کہ سرکاری طور پہ کہ عورتوں کی عصمت دری کی گئی، یعنی کہ بے حرمتی کی گئی پاکستانی فوج کی طرف سے. ٹوٹلی یہ بکواس تھی. سبھاش چندر بوس جو ان کی فری انڈیا فورس کے جو ہیڈ تھے، ان کی پوتی جو ہے وہ بوس نے لکھا کہ یہ ٹوٹل فراڈ تھا. صحیح. کہ لاکھوں کے تعداد میں یہ کہا گیا جی کہ بھئی ابارشنز ہوئے لاکھوں کی تعداد میں. یہ کچھ لوگ تھے میں آپ کو بتاؤں کہ جنہوں نے پروپیگیٹ کیا. اب میری بات غور سے سنیے گا. آج حامد میر جو ہے جب وہ کھڑے ہو کے وہ بات کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے، ہمارے شافی ساتھی، انہی کے والد صاحب وارث میر اور بہت سارے صحافیوں نے اس وقت جو پروپیگیٹ کیا کہ پاکستان کی فوج وہاں پہ ظلم کر رہی ہے. صحیح بات. وہاں بنگالیوں کو قتل کر رہی ہے، وہاں بنگالیوں کو جینوسائیڈ ہو رہا ہے. صحیح بات. یہ ٹوٹل فراڈ تھا، یہ ٹوٹل غلط بات تھی. میں یہاں بات کرنا چاہتا ہوں کہ اپنی اس قوم کو تھوڑا سا ہم بتاتے ہیں نوجوانوں کو کہ یہ کیسے ہوا، سکوت ڈاکہ کیسے ہوا. ہر ایک کی اپنی نظر ہے. دیکھیں میرا اپنا نقطہ نظر ہے. اگر آپ اس وقت ہوتے تو آپ کی اپنی سوچ ہوتی، آپ نے اپنی بات کرنی تھی. اور کوئی لوگ ہوتے تو انہوں نے اپنی بات کرنی تھی. لیکن ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ الطاف حسن قریشی کیا کہہ رہے ہیں، مجیب الرحمان شامی کیا کہہ رہے ہیں. ہمارے وہ انٹلیکچوئل جو اس وقت جن کے اوپر قلم کے اوپر ان کی کمان تھی، ان لوگوں نے کیا کہا. صحیح. ان لوگوں نے کہا، مجیب الرحمان شامی کو آپ سن لیجیے، انہوں نے کہا کہ 3 لوگ انوالو تھے اس میں. ایک یحییٰ خان تھا، ایک ذوالفقار علی بھٹو تھا، اور تیسرا مجیب الرحمان. اب ایک نئے فلسفہ شروع کر دیا گیا ہے کہ مجیب الرحمان نہیں چاہتا تھا. مجیب الرحمان جی بالکل. بابا مجیب الرحمان کے 6 نکات آپ اٹھا کے دیکھ لیں، وہ کیا چاہتا تھا. اگرتلہ سازش دیکھ لیں. میں نے ضیاء شاہد کی کتاب دیکھی ہے، اس کے اندر جو بنرجی ان کا تو انڈین جو ہائی کمیشن تھا، وہاں اس کے اندر 1960 میں وہ پکڑے جاتے ہیں. اگرتلہ سازش کیس آپ کی ارلی 62 میں ہوئی میرا خیال میں. صحیح. تو یہ ساری چیزیں تو وہ چاہتے تھے کہ اس پاکستان کو توڑیں. اب پاکستان بنانے والوں میں ضرور وہ شامل تھا، وہ ورکر تھا. لیکن اس کے بعد جب اس کو یہ پتا چلا کہ بھئی پاکستان جو ہے وہ میں اس کو کمانڈ کروں گا، کچھ تھوڑی چیزیں ہم سے غلطیاں بھی ہوئی. وہ ایک شاعر نے بڑا خوبصورت کہا کہ 24 برس کی فرد عمل، ہر گھر زخمی ہر گھر مقتل. اے عرض وطن تیرے غم کی قسم، تیرے دشمن ہم، تیرے قاتل ہم. ہم نے 24 برس میں جو کچھ بویا وہ ہم نے کاٹ لیا. صحیح بات ہے. یہ چودھری رحمت علی جو ڈیزائن کیا تھا پاکستان، اس میں بنگلہ دیش نامی کوئی چیز نہیں. وہ الگ ایک مسلم اسٹیٹ تھی. 1000 میل دور آپ جناب علی 1600 کلومیٹر کے اوپر ایک ملک ہے، اس کے اوپر یہاں بیٹھ کے آپ مانیٹر کریں گے، کمانڈ کریں گے. کیا ہوا یہ کہ 1 مین 1 ووٹ 1970 میں ہوا. ٹھیک ہے. اس ووٹ کے ذریعے جب پہلا ایک شخص، پہلے بی ڈی ممبرز ہوتے تھے، ہم گجرانوالہ میں رہتے تھے، میرے والد صاحب بی ڈی ممبر وہاں سے منتخب ہوئے. ہم بڑے سیاسی گھرانے کے لوگ. میں نے اپنی آنکھوں سے اس الیکشن کمپین کو دیکھا. ایک شخص کا ایک ووٹ تھا اور بہت زیادہ لوگوں میں اویئرنیس ہوئی. صحیح. اس وقت ہر پارٹی جلسے کر رہی ہوتی تھی. جو پیپلز پارٹی تھی، جماعت اسلامی تھی، JUP، جو جمعیت علماء پاکستان شاہ محمد نورانی کی تھی، جمعیت علماء اسلام ان کی مولانا مفتی محمود کی تھی، فضل الرحمان صاحب کے والد صاحب مولانا غلام غوث زہروی ان کو ہیڈ کر رہے تھے. اور پارٹیاں تھیں، نیشنل عوامی پارٹی تھی وہ جو ولی خان کی پارٹی تھی. اس طرح کونسل مسلم لیگ تھی جو ممتاز دولتانہ اس کو ہیڈ کر رہے تھے. اور اس طرح ایک اور پاکستان مسلم لیگ قیوم گروپ تھا. تو یہ سارے گروپس تھے. ٹھیک ہے. اب ادھر ایسٹ پاکستان میں بھی الیکشن ہو رہے ہیں اور ادھر بھی ہو رہے ہیں. پہلے یہ غلط فہمی دور کر لیں. میں آپ کے اس چینل کے تھرو آپ نے مجھے بلایا تو میں بتا دوں کہ لوگ کہتے ہیں جی کہ بڑے الیکشن شفاف ہوئے. 1970 الیکشن کے بھی شفاف نہیں تھے. بالکل. وہاں پہ ایسٹ پاکستان میں ٹھپے لگے. ایسٹ پاکستان میں مولانا مودودی جلسہ کرنے گئے تو جلسہ الٹ دیا گیا. پلٹن میدان تھا یا کون تھا وہ ڈھاکہ کا، اس میں مولانا مودودی کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا. عوامی لیگ نے ویسٹ پاکستان میں کوئی بندہ نہیں کھڑا کیے. ٹھیک ہے. یہ کیا ہو رہا تھا؟ پھر اس کے بعد جب ان کو سیٹیں ملی، عوامی لیگ لے گئی جناب 160 سیٹیں 300 کے ایوان میں سے، اور پاکستان پیپلز پارٹی کو ملی 81 سیٹیں. 7 سیٹیں لیڈیز کی تھی جو ان کے حصے میں آئیں، یعنی 167 ان کی ہوگی، اور 85 سیٹیں ان کی ملا کے 86. اب ذوالفقار علی بھٹو صاحب جو ہے، اس کی میں بات، میرا سوال ان کی طرف تھا کہ کیوں مخالفت ان کی جو تھی، کیا اقتدار کی ہوس تھی یا کیا تھا یہ ان کی؟ میرا خیال میں اقتدار کی ہوس تھی. اور کیا تھا؟ لوگ اگر برداشت کر لیتے تو کیا ہو جاتا. ہم نے بھی تو برداشت کیا نہیں جی. پارٹیاں مختلف ہوتی رہتی، ہم نے تو کوئی جوڑ توڑ نہیں کیا. اگر پیپلز پارٹی وہاں پہ سندھ میں بیٹھ کے اس طرح کر رہی ہے اور یہ دوسرے صوبوں میں کر رہی ہے، ہم نے تو کوئی دخل اندازی نہیں کی. اسی طرح پاکستان کے اس وقت کے لیڈران نے، مولانا مودودی نے بھی یہ کہا کہ اقتدار کو دے دیا جائے. JUP کے مولانا شاہ محمد نورانی کا بھی یہ خیال تھا کہ اقتدار مجیب کو دے دیا جائے.
لیکن ان کو اقتدار نہیں دینا تھا. یحییٰ خان کو یہ لاڑکانہ میں ان کا ایک ہاؤس ہے, اس کو المرتضی ہاؤس کہتے ہیں, ٹھیک ہے. المرتضی بیچارہ تو بعد میں قتل ہو گیا روڈ کے اوپر. کہتے ہیں کہ اس کے اندر ایک بورڈ کا درخت ہے, گیٹ سے اندر داخل ہوں تو 100 میٹر کے اندر ایک بڑا درخت ہے. یعنی کہ پاکستان کے بارے میں اگر اللہ رب العزت اس درخت کو زبان دے تو وہ درخت بتائے گا کہ میرے نیچے بیٹھ کے یحییٰ خان اور ذوالفقار علی بھٹو نے چائے کی پیالی پہ یہ طے کیا تھا کہ تم صدر بنو گے اور میں وزیر اعظم بنوں گا, اور ہم نے مجیب کو کسی صورت میں نہیں ہونے دینا. یہ سارا کچھ ہوا وہاں پہ. 1970 کے انتخابات بڑا جوش و خروش تھا. میں گجرانوالہ بھاگوان پورہ میں رہتا تھا, ہم جماعت اسلامی کے دفتر میں بھی ایکٹیویٹیز کرتے تھے, جمعیت کے ساتھ ہمارا تعلق تھا. تو جناب ہم نے دیکھا کہ عوام بڑی پرجوش ہے, اور پاکستان پیپلز پارٹی کو یہاں سے بڑی اچھی سیٹیں ملی, لیکن اس طرح کی لینڈ سلائڈ سیٹیں نہیں ملی. 81 اگر ان کو مل گئی تو جماعت اسلامی نے 4 لے لیں, کونسل مسلم لیگ نے 7 لے لیں, وہ پی ایم ایل جو تھی کیوم لیگ اس نے 9 سیٹیں لے لیں. اسی طرح دوسری پارٹیوں نے 4 6 3 7 8 سیٹیں لے لی. لیکن ذوالفقار علی بھٹو کو جو رزلٹ چاہیے تھا وہ رزلٹ اس کو نہیں ملا. اور اس دوران ایشیا سرخ کے نعرے لگتے رہے, ایشیا سب کے نعرے لگتے رہے. میں تھامس اسکول میں پڑھتا تھا, وہاں پہ ہم نے دیکھا موضع تم کے لگانے والے بھی موجود تھے, لیبر کمیونسٹ بھی موجود تھے, اور ادھر رائٹ کو لیڈ کر رہی تھی جماعت اسلامی. انٹلیکچوئل کی جماعت, پڑھے لکھوں کی جماعت اس وقت جماعت اسلامی کہلاتی تھی. جماعت اسلامی کی بدقسمتی یہ تھی سید ابو العلا مودودی کہ اس کا ہر شخص نے اس کے خلاف کمپین کی. بالکل وہ ایسا لگتا تھا کہ وہ آ رہے ہیں, کیونکہ یوم شوکت اسلام بھی انہوں نے منایا, بہت بڑا جلوس نکالا. نوابزادہ شیر علی خان وزیر اطلاعات تھے یحییٰ خان کے, ان کا بھی جھکاؤ جماعت کے ساتھ تھا. اور پھر اس کے مقابلے میں پاکستان پیپلز پارٹی ایک عوامی بن کے آئی. لیکن مساوات اخبار بھی اس کے پاس تھا, شہاب بھی تھا. اور جو کہتے ہیں نا جی سیاست میں گند جو ہے اب آیا, سیاست میں گند اس وقت بھی آیا تھا کہ ایک انورا فلم تھی, اس کی ایک فلم سٹار تھی نغمہ, اور نغمہ کا ایک مشہور گانا ہے کہ سنوے بلوری اکھوالیا. اب وہ گانا جو تھا اس کے اوپر جو اس کی تصویر تھی فوہش سی, اس کا سر کاٹ کے اس کے اوپر مولانا مودودی کا سر لگایا مولانا کوثر نیازی, جو جماعت اسلامی سے ہی نکل کے وہاں اس پاکستان پیپلز پارٹی میں. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو سیاست میں گند آیا ہے یہ بہت پرانا ہے, اور اس کو لانے میں پیپلز پارٹی کا بہت بڑا ہاتھ ہے. بلکہ تحریک پاکستان میں چلے جائیں تو قائد اعظم کے بارے میں کسی نے کہا تھا نا کہ تم قائد اعظم ہو یا کافر اعظم, تو یہ وہ علماء کا ایک فرقہ تھا جو کانگریسی ملاؤں کا, مفتی محمود صاحب کے ساتھ جو جڑے ہوئے تھے, جنہوں نے یہ بھی بیان دیا کہ شکر ہے کہ ہم پاکستان بنانے والوں میں شامل نہیں ہیں. تو رزلٹ آ گیا جناب 70 کا, میں نے آپ کو بتا دیا. اب وقت تھوڑا ہے, لیکن ہم نے اپنے لوگوں کو. مراد علی شاہ صاحب کے حوالے سے کہیں گے, وہ ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تو زبردستی. اب دیکھیں نا مراد علی شاہ جو ہے, اب ان کو کوئی کہے, میں نے کل اپنے کالم میں بھی لکھا ہے جس میں میں نے کہا کہ ایک فسانہ یاد آیا, تو میں سورین کی میں نے بات کی جو دوڑا علاقہ وہاں پہ رہ گئے اور پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگا رہے. تو میں نے ان کو یہ کہا تھا کہ عبداللہ شاہ آپ کے والد تھے, جدہ میں آئے, بڑی مشکل میں پھنسے ہوئے تھے. میں نے ان کو سوال کر کے ان کی جان چھڑائی, کیونکہ وہاں پہ ایک کمیونٹی خاص طور پہ MQM کی حمایت جو کرتے تھے, ان لوگوں نے ان کو گھیر رکھا تھا. تو میں نے عبداللہ شاہ کو یہ کہا کہ آپ دیکھیں, ایک طرف پاکستان پیپلز پارٹی کہتی ہے جی چاروں صوبوں کی زنجیر, ہم جناب بولو, اور رزلٹ بھی اچھا ہے, GB میں بڑا اچھا رزلٹ لے گئے. AJK میں ہم سمجھتے تھے 4 سیٹیں لے گئے, 10-12 سیٹیں لے گئے وہاں. پنجاب میں بھی آپ نے لاہور کا رزلٹ دیکھ لیا, پچھلی دفعہ 5000 ووٹ تھا, اس دفعہ 30-35,000 لے گئے. میں حیران ہوں کہ یہ کس کے کہنے پہ, کس چابی کے مروڑے جانے کے بعد جو ہے یہ آوازیں کر رہے ہیں. اور بلاول بھٹو نے بھی یہ بات کی, اس نے یہ کہا کہ ہمیں رہنے دو, ہمیں تنگ نہ کرو. بابا کس نے آپ کو تنگ کیا؟ کسی مراد علی شاہ صاحب آپ نے کہا کہ نکل جاؤ. آپ یہ چاہتے ہو کہ 1974 میں جو ہوا, جو لسانی فسادات سندھ میں ہوئے تھے, اور بہت مارا ان لوگوں نے آباد کاروں کو, جن میں بہت سارے پنجابی تھے, لاشیں جو ہیں ان کی آئیں. تو وہ یہ سارا کچھ اسی طرف لے جا رہے ہیں. یہ پاکستان کو میں سمجھتا ہوں کہ جب بھی پھلنے پھولنے کی کوشش کرتا ہے کوئی ایک کو لڑا لے کے آ جاتا ہے, اور پاکستان پیپلز پارٹی کو اقتدار بھی ملا ملک توڑ کے. تو آپ کو کوئی اور سوال؟ پھیلنے پھولنے کی بات کی اور آپ نے کہا کہ کوئی نیا لڑا نکل آتا ہے. بالکل جی, یہی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو ایک مزید آگے بڑھیں گے. آپ کو بتائیں کہ یہ جو دسمبر کی بات کی جاتی ہے, 16 دسمبر کو یہ پہلے واقعہ پیش آیا, اور اب بھی کیا یہ یاد تازہ کرنے کے لیے یہ واقعہ پیش ہے 2014 والا, اس حوالے سے بات کریں گے جو 2014 میں واقعہ پیش آیا تھا APS والا, اس حوالے سے چودھری صاحب بتائیے گا کہ یہ کیا تھا, یہ کیوں ہے ایسا کہ 2014 میں جو واقعہ پیش آیا 16 دسمبر ہی کیوں؟
دیکھیں جی، وہ ایک بڑا دردناک اور اندوہناک واقعہ تھا. ہمارے بچے جو ہے وہ 250 کے قریب بالکل. اور اسٹاف کے ساتھ وہ شہید کر دیے ہم، گئے، اور انڈیا کی اسپانسرڈ جو تنظیمیں تھیں ان لوگوں نے وہاں پہ قتل و غارت کی. بالکل ایسے لیکن یہ یاد رکھیے کہ ہر عمل کا کوئی نہ کوئی رد عمل ہوتا ہوتا ہے. یہ ہماری جان تھے، یہ ہمارے جگر کے ٹکڑے تھے یہ بچے، لیکن کوئی اور بھی جگر کے ٹکڑے تھے. بالکل بالکل. مدارس کے اوپر آپ نے بم مارے، 80 بچے آپ نے ادھر مارے. لال مسجد آپ نے آپریشن کیا، قرآن کے ٹکڑے آپ نے جلا دیے وہاں پہ. دیکھیں ہر عمل کا ایک رد عمل ہوتا ہے. ہمیں پیس کی بات کرنی، جس طرح عمران خان نے کہا کہ ٹیبل پہ آؤ بیٹھ کر. عمران خان آج اسی ٹی ٹی پی کے ساتھ ٹیبل پہ بیٹھنے کی بات کیوں کرتا ہے کہ نہ ہم ان کے 80 بچے مارے، نہ وہ ہمارے 250 بچوں کو مارے. بالکل ایسے. ہمیں دشمن کے بچوں کو پڑھانا ہے. پڑھانا کیا؟ محبت پیار کا ایک سبق دینا ہے. جو عمران خان بات کرتا ہے وہ آکسفورڈ کا وہ سلیبس کی ہم بات نہیں کرتے کہ جو قرآن اور مذہب سے آپ کو دور کرنے کی بات کرتے ہیں. ہم امن اور پیار اور محبت کی بات کرتے ہیں. اس طرح کی چیزیں ہمیں اپنے معاشرے سے ختم کرنی ہے. اب پہلا قدم کس نے اٹھانا ہے؟ وہ ریاست اٹھاتی ہے. ریاست ماں ہوتی ہے، اپنے ناراض بچوں کو وہ سینے سے لگاتی ہے. آج بڑے لبرل، ان کو بڑی تکلیف ہے اس بات کی کہ بھائی ٹی ٹی پی سے کیوں مذاکرات کریں گے. آپ لبرل کو بڑا، آپ کھڑے ہو نا، لڑیں ہمارے ساتھ، آ کے ہماری فوج کے ساتھ لڑیں. آپ تو ہماری فوج کی دشمن کے سامنے جو اس کو روننے کی بات کرتے. یہ وہی پیپلز پارٹی ہے جس نے کہا تھا کہ ممبئی اٹیک کے بعد بھی، جس نے کہا تھا، ایک نواز شریف نے یہ کہا کہ ہم نے کیے، اور رحمان ملک نے کہا کہ ہمارا آئی ایس آئی کا چیف جا کے وہاں پہ اس کو انڈیا کو جواب دے. اب پاکستان کو ایک آزاد اور باوقار اور غیرت مند اگر کسی نے ملک بنایا تو وہ عمران خان نے بنایا. ایبسولیوٹلی ناٹ کے بعد لوگ کہتے تھے یہ ڈر گیا. کل اس نے کہہ دیا کہ میں نہیں جاتا اس سمٹ میں، جس سمٹ میں آپ چائنا کو نہیں بلاتے. آپ اپنے آپ کو بڑے دنیا کے فن خان سمجھتے ہو. ہم غریب ہیں، ہم آدھی روٹی کھا لیں گے، ہم تھوڑا کھا لیں گے، لیکن غیرت سے زندہ رہیں گے. یہ عمران خان ہی کر سکتا ہے. بالکل. اور میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ اب یہ کیا ان کے پاس کچھ بھی نہیں. ان کو جناب علی یہ نہیں نظر آتا کہ ایک غریب گھر کو 10 لاکھ کا کارڈ مل گیا. آج پنجاب کے پورے لوگوں کو مل گیا. کہ والے تو پہلے بھی انجوائے کر رہے ہیں کہ 10 روپے کلو آٹا جو ہے اس کے اوپر چیختے ہیں، اور 10 لاکھ جو ہڑپ کر جاتے ہیں. یہ خود ہی اپنا علاج کرائیں گے، اسی کارڈ کے اوپر جائیں گے. مریم بھی جائے گی، ڈرماٹولوجسٹ تو ظاہر ہے اس پہ علاج نہیں ہوگا کہ جو خوبصورتی کا اسکن کا علاج کریں گے، لیکن ایک غریب کی جو ضرورت ہے وہ ضرورت پوری ہوگی. میں خدا کی قسم متوسط طبقے کا آدمی ہوں. آج میری وائف کہہ رہی تھی شکر ہے عمران خان کہ تو نے جو ہے ہمیں ہمارے ہاتھوں میں کارڈ دے دیا کہ ہم یہ کارڈ لے کے اپنا علاج کرا سکیں. یہ غریب لوگ، یہ احساس ہے. اور احساس ہمیں یہ بھی کرنا ہے کہ 2.5 لاکھ جو محصورین وہاں پہ رہ گئے ہیں، جو باہر سے مائگریٹ ہو کے وہاں پہ پہنچے تھے، آج بھی پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگاتے ہیں. ایسے ہی ان کی جی ڈی پی زیادہ ہوگی، اور جی ڈی پی زیادہ ہوگی. بنگلہ دیش آگے نکل گیا. میں مثال یہاں پہ اس لیے دوں گا کہ 2 سگے آوارہ تھے، 2 کتوں کی کہانی ہے. ایک کتے نے جب دیکھا دوسرے کو کہا کہ تم تو بڑے کمزور ہو. اس کو کہا کہ ہاں میں کمزور ہوں، بڑا مجھے دھوبی مجھ سے مشقت لیتا ہے. تو دوسرے نے کہا کہ چلو میرے ساتھ. جب جا رہا تھا تو اس نے گردن میں وہ اس کے جو پنجابی میں کہتے ہیں پٹے کے نشان دیکھے. تو اس نے کہا یہ کیا ہے؟ کہنے لگا میرا مالک مجھے رات کو باندھ دیتا ہے. تو غلامی کے اس بہت کھانے سے اس آزاد سگے آوارہ کی طرح زندہ رہنے والے لوگ، پاکستان جو ہے کبھی بھی انشاءاللہ العزیز دولت کی لالچ میں نہیں آئے گا. جی ڈی پی ان کی ہے. آج بنگلہ دیش جرت کرے نا فرقہ براج کے اوپر انڈیا قابض ہو کے بیٹھ کے ان کو روک کے تو دیکھے، اور ہماری طرف انڈیا آنکھ تو اٹھا کے دیکھے. جو ہمیں کہتے تھے کشمیر کی ہم ڈی این اے چینج کر دیں گے، آج ان کی ڈیڈ باڈیز کی ڈی این اے چیک کر کے، وہ کیا نام تھا وہ مسخرہ جو ہیلی کاپٹر میں مارا گیا، بپن کیا نام تھا اس کا، وہ کہتا تھا کہ ہم اس کا جو ڈی این اے چینج کریں گے. ڈی این اے چینج ایسے نہیں ہوتے. ایوارڈ بھی دیا گیا، نام بہت نہیں، وہ تو مونچھوں والا ہے، وہ تو ابھی نندن وہ کیا ہے، ابھی نندن یہ ہے، اور ہمارا ابھی لندن جو ہے، وہ دونوں بھاگے ہوئے ہیں تاریخ سے. بہرحال آج کا پروگرام بہت اچھا آپ نے کیا. یہ تھوڑی مختصر سی سٹوری ہے، لیکن نسل نئی کو یہ بتانا ہے کہ آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ دشمن کون ہے ہمارا. بہت شکریہ چودھری صاحب، آپ نے بہت اچھا تجزیہ پیش کیا. یہ تھا آج کا ہمارا پروگرام جو کہ اسپیشل ٹرانسمیشن تھی. انشاءاللہ اگلے پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.